منصور صاحب، اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے یا اس قدر ضعیف ہے کہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا، تو علاوہ روزے کے دیگر کوئی ایسے احکامات ہیں جن کی پابندی اس کے لیے ضروری ہو، یا اس کو اپنا رمضان کس طرح گزارنا چاہیے؟ ایک تو بنیادی چیز یہ ہے کہ ایسی صورت میں جو قرآن کریم کا حکم ہے کہ اگر آپ روزہ نہ رکھ سکیں بیمار ہونے کی وجہ سے یا مسافر ہونے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو فدیہ دیں۔ تو پہلا حکم تو یہ ہے کہ ان روزوں کا جو آپ نہیں رکھ سکے رمضان کے مہینے میں آپ فدیہ دیں۔ دوسرا، رمضان صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ رمضان میں خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قیام اللیل کرو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من قام رمضان، کہ جو شخص رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے ایمانا و احتساباً، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ نفس کرتے ہوئے، جو شخص اس طریقے سے کرے گا تو کیا ہوگا؟ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے جو گناہ وہ پہلے کر چکا وہ سب بخش دیے جائیں گے۔ تو رمضان کی عبادتوں کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے۔ تو اس لیے سب سے بنیادی چیز پھر عبادات میں ترقی انسان کرے۔ اس کے بعد سحری کھانے میں برکت ہے رمضان میں، اگرچہ آپ روزہ نہ بھی رکھ سکیں تو آنسم نے فرمایا کہ سحری ضرور کھایا کرو، سحری کھانے میں برکت ہے۔ پھر جو ایک تیسرا بنیادی کام رمضان کے حوالے سے ہے وہ ہے قرآن کریم کثرت کے ساتھ پڑھنا، اور آنسم کی سنت سے یہ ثابت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو قرآن کریم ہر رمضان میں پڑھایا کرتے تھے۔ وہ جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ اس کی سارے کی دہرائی ہوتی تھی، اور آخری سال جو آخری رمضان تھا اس میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور مکمل کروایا۔ تو قرآن کریم کثرت سے پڑھیں، غور کر کے پڑھیں۔ اور قرآن کریم پڑھنے کا ایک طریق میں سامعین کے لیے شیئر کر دوں جو حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل سے بیان کیا۔ حضور نے فرمایا جب آپ قرآن کریم پڑھیں تو جو رکوع آپ نے پڑھا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ اس میں خدا تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ میں اس پر عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ پھر یہ دیکھیں کہ جو اس رکوع میں جو احکامات ہیں کیا وہ میں اپنے بیوی بچوں کو، اپنی فیملی کو اس پر عمل کروا سکتا ہوں کہ نہیں کروا سکتا۔ تو جب اس طریقے سے پڑھیں گے اور پھر جس چیز کی سمجھ نہیں آئی وہاں پہ نوٹ لکھ لیں، نشان لگا لیں کہ اس کی سمجھ نہیں آئی، جب اگلی مرتبہ آپ دور کریں گے تو آپ کو وہ والی بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن کریم اس انداز سے بھی پڑھنے کا ذکر ملتا ہے۔ پھر ایسا شخص جو باقی رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا تو ایسا شخص پھر صدقات بھی زیادہ کرے۔ آنسم نے فرمایا کہ رمضان میں آنسلم کی جو کیفیت ہوا کرتی تھی کہ کثرت سے صدقات دیا کرتے تھے، اور ایسے جیسے تیز آندھی کی کیفیت وہ بیان فرمائی ہے اس انداز سے صدقات دیا کرتے۔ تو یہ سارے کام ہیں جو وہ رمضان کی عبادتوں سے حصے دار بن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ منصور صاحب۔